وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تھے تم کنارے پر کھائی کے آگ کے، بس بچا لیے تم کو وہاں سے۔ شفا کہتے ہیں جہنم کے کنارے کو، اور شفا واد فی النار، واد فی النار، جہنم میں ایک وادی بھی ہے۔ یہ کہنا کہ خدا شفا دے غلط بات ہے، شفا لفظ ہے، شفاء لما فی الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء۔ کم از کم عالم اور طالب کی زبان تو صحیح ہونا چاہیے۔ یہ غلط باتیں کرتے ہیں، مستحب کو مستحب، صحابی کو صحابی، بدعتی کو بدعتی۔ اور میں نیو کراچی میں رہتا ہوں، میرا ایک مختلف تھا، اس کو ہندو بھائی کہتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھا تو مسلمان ہوا ہے؟ کہا میرا تو باپ دادا مسلمان تھے۔ میں ہندو کیوں ہوں؟ کہا یہ بدھو تھا۔ میں نے کہا بدھو کیوں ہوتے؟ کہا اصل میں بدرو۔ میں نے کہا بدرو کیوں؟ کہ میرا نام بدر الزمان تھا۔ تو بعض ساتھیوں نے محبت میں کہا بدرو، تو دوسرے اور آئے کہا تو بدرو نہیں ہے بدھو ہے۔ تو یہ ماننے والوں نے کہا نہیں تو ہندو ہے۔ توبہ۔ یہاں ایک طالب علم داخل ہو رہا تھا، اس زمانے میں خود داخلوں میں بیٹھتا تھا۔ بھائی والد کا کیا نام ہے؟ کہا عبداللہ۔ کیا عبداللہ؟ عبداللہ بینا عبداللہ؟ ہاں ظالم بچے نہ سوئی۔ ہم نے عبداللہ لکھا، کہنے لگا میرے بیٹے کو واپس کرو، ہم یہاں نہیں پڑھتے، لیکن میرا نام مت تبدیل کرو۔ عبداللہ نام تھا، عبداللہ ایسا مشہور تھا۔ توبہ توبہ، نام بگاڑنے میں بھی لوگوں کو بڑا تجربہ ہے۔ حمید کو کہیں گے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ حمید میدی، اور محمود کو کہیں گے مودی۔ ہر نام کو، فاطمہ کو کہیں گے پتی۔ نام بگاڑنے میں یہ بڑے مشہور ہے۔ بعض بزرگ ہے، ایک بزرگ ہے، اس کے ایک بیٹے کا نام ہے حسین احمد، دوسرے کا نام ہے رشید احمد۔ وہ خود ان کو رشید اور حسین کہتے ہیں۔ وہ بزرگ ہمارے بھی بزرگ ہے، بڑے ولی کامل ہے، لیکن نام بگاڑنے میں اس زمانے کا امام ہے۔ محمد انور شاہ کو ایک دن کا انور، میں نے کہا نا غلط بات ہے، میں نے انور نہیں رکھا ہے، محمد انور شاہ پورا نام لوگے ورنہ میرے بیٹے کا نام لینے ہی نہیں۔ وہ ترخیم منادہ اپنے گھر میں آزماؤ، سب جنگ مت رہو۔ ہم چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، ایک محلے کا لڑکا تھا، اس کا نام گوہر علی خان تھا، لیکن ہم اس کو گورے گورے کرتے تھے۔ وہ کئی دن نہیں آیا تو استاد نے مجھے کہا پوچھ کے آؤ ان کے گھر سے کیوں نہیں آیا، تو درخواست بھی نہیں آئی۔ میں آیا، چھوٹا تھا، ان کے گھر میں گیا اور ان کی والدہ سے کہا میں گورے اسکول ڈرنے کرا دی وہ جماعت بھی تو نہیں گورے ہوئے خلا دے مات شاہ اگر ہو گوہر علی خان دے ہزار یہاں جو میں خوایا پاکر سے بغام موڑ وہ تختے میں لڑ دے۔ استاد نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کی ماں نے مجھے گالی دی۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا وہ گورے ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا تمہارا منہ ٹوٹے، تم میرے بیٹے کو گوہر علی خان کیوں نہیں کہتے؟ پٹھانوں کے یہاں نام بگاڑنا بہت برا مانا جاتا ہے، بالکل نہیں برداشت کرتا۔ یہ پیار محبت میں نام بگاڑتے ہیں۔ یہ ہمارا عبد الغفار ہے، تو اس کا نام ایسا بگاڑا گیا تھا، غفار کر دیا گیا۔ یہ خود بھی چاہتا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب میں نے قرآن شریف کے درس میں مسئلہ بیان کیا وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ آگے آ رہا ہے آراف میں، تو میں نے کہا کہ عبد الغفار کو غفار کہنے کی صراحت موجود ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ تو اس نے مجھ سے باقاعدہ پوچھا کہ غفار خان ٹھیک ہے؟ غفار خان خیر ہے نا؟ گلگتی اور چترالیوں کو قلبی محبت پٹھانوں سے ہے بہت زیادہ، تو میں نے کہا وہ بھی نام عبد الغفار خان ہے، پختون ظلم کر کے ان کو غفار خان کہتے ہیں اور وہ بھی نہ جائے۔
اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ خود بھی غفار کہنے سے خوش تھا، تبھی تو اس کی دلیل پوچھ رہا تھا۔ نام درست لینا چاہیے، شفا نہ کہو، شفا کہو۔ اور تھے تم کنارے پر کھائی کے جہنم کے، بس بچا لیا تم کو وہاں سے، یوں بیان کرتے اللہ تم کو آیتیں تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ ولتکم منکم امہ، چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت۔ عجیب بات ہے، پیغمبر موجود ہے، صحابہ کرام ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی سب ایمان کے معتبر افراد موجود ہیں، اور قرآن و سنت پر عمل جاری ہے، اور خدا فرماتے ہے کہ ایک جماعت بھی بنا۔ آئے جماعت کی کتنی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ جیسے یہ آیت تو فضل الرحمان صاحب سے سننے کی ہے، وہ اس کی تفسیر کا حق ادا کرتے ہیں۔ جو آیت ہے ان کے یہاں زیر بحث ہوتی ہے، ماشاءاللہ بہترین سمجھاتے ہیں۔ مجھ سے بھی ایک دن پوچھا، یا ان کا ایک کارکن مولوی جمیل مرا تھا، تعزیت کے لیے جا رہے تھے کہ وہاں تقریر کروں گا، یہ اس طرح بیان کروں گا، صحیح ہے؟ میں نے کہا صحیح ہے، اور محتاط بھی ہے، چاہتے کہ صحیح بیان ہو، یعنی یہ کہ علماء رضامند دو اس پر۔ ہونا چاہیے تم میں ایک جماعت جو پکارے خیر کی طرف، دین کی طرف، خیر توحید، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور حکم کرے نیک کاموں کا اور روکے برائیوں سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ شیخ القرآن مولانا طاہر کا اصرار ہے کہ معروف سے مراد صرف سنت ہے، اور خیر سے مراد توحید ہے، اور منکر سے مراد بدعت ہے، یعنی دینی جماعت کا یہ فریضہ ہے کہ توحید کی دعوت دے، سنت آگے بڑھائے اور بدعتوں کے راستے روکے۔ اور آج جو دینی جماعت سیاسی رنگ میں ہے وہ بدعتیوں کو سہارا دینے والی ہے۔ اور بدعتی نے بیان دیا کہ دارالعلوم دیوبند انگریز نے بنایا، 2002 سنڈے میگزین، 2002 سنڈے میگزین میں شاہ احمد نورانی نے انٹرویو دیا تھا کہ دیوبند کا مدرسہ اسلامی حکومت قائم نہ کرنے کے لیے انگریز نے بنایا، دیکھ شرم تم کو مگر نہیں آئی، اور ایسا اور ایسا اور ایسا، اور دیوبندیوں نے جہاد نہیں کیا، جہاد کے نام پر پیسے کھائے۔ اور اس کے 15 دن بعد اجلاس ہوا ہے مجلس بدعمل کا، اور اس انسان کو باقاعدہ صدر بنایا ہے مجلس عمل کا۔ اس لیے اب دوبارہ قائم ہی نہیں ہو رہی۔